بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس یعنی جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ اور کیا شیطان کو نزاع کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ اور شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا؟ اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی؟ اور اسے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی؟ پیارے دوست، آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ دوستو، وقت معلوم کو مفسرین نفخہ اولیٰ لکھا ہے، یعنی جب اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو اس وقت معلوم شیطان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، جس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح سے گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان کیونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار ہی باقی رہ جائیں گے۔ نیر تفسیر در منظور میں لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکنا شروع کریں گے۔ اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نتوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخے اولیٰ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان لگے گا، یعنی نفخے اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخے اولیٰ اور نفخے دانی کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ حضرت انس بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں وہیں پر بیٹھ گیا، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، یا اللہ، میری موت سے میرا ادنی دشمن یعنی ابلیس اس وقت بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں اور اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی کے اندر مقیم رہے گا۔ آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی اور اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی کہ جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی
کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کرے۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح کو قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب مالک الموت علیہ السلام غضب اور غصے سے بھر کر فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان و زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ چنانچہ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ ساڑھے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف سے میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائے گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی اور زبانی فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنگوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک ہاتھ کی ندا پہ موت غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنی ذریت اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ابلیس لعین کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔